رب کا قرآن فرما رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک وہ وقت بھی گزرا لم یکن شیئا مذکورا، جس وقت اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک یہ جو جسم ہے، جسم اس کو ہم نے ملی ہوئی منی سے بنایا، یعنی ماں اور باپ کی منی سے بنایا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ اسے جانچیں تو انسان کو ہم نے سنتا اور دیکھتا کر دیا۔ اب سمجھے انسان کا جسم کس سے بنا ہے؟ رب کہہ رہے جس چیز پہ تو اتراتا ہے، جس چیز پہ تو محنت کرتا ہے، جس چیز کے جس بت کے اوپر تو کاٹن کے سوٹ چڑھاتا ہے، جس جسم کے حصے کو تو جنبش دے کے اکڑ اور غرور کے تو پہاڑ کو توڑتے ہے، جس جسم کے ذریعے تو دوسروں پر حملہ وار ہوتا ہے، جس جسم کو تو مینار سمجھتا ہے کہ یہ میری طاقت کا مینار ہے، جس جسم کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے، انسان تجھے سمجھنا چاہیے یہ تو گندی منی سے بنا ہوا ہے۔ یہ انسان کے جسم کی حقیقت ہے۔ یعنی میں اور آپ جس پر محنت کرتے ہیں، میں اور آپ جس کے پیچھے ہر وقت پڑے ہوئے ہیں کہ میرا اور آپ کا جسم سنور جائے، کہ میں کامیابی حاصل کروں، میں ترقی حاصل کروں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کے برعکس دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں جس میں انسان کا جسم انسان سے بہت غلط قسم کے کام کروا رہا ہے۔ آج غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوتے، آج لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، آج حسد کی بو نہیں آتی، آج کینے کی اور بغض کی ایک دوسرے سے بو نہیں آتی، سارا کچھ آتا ہے۔ رب فرما رہا ہے اے دنیا والوں، اے انسانوں، تم جس کے پیچھے پڑے ہوئے یہ اصل چیز نہیں ہے، تو گندی منی سے بنا ہوا جسم ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے بنایا۔ ایک یہ پوائنٹ ہے، اور اس سے پچھلی آیت مبارکہ سنیں۔ آج میرا اور آپ کا جسم ہے جو ہر وقت ایک دوسرے کو، جو اپنے نفس کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، رب فرما رہے میں کرنا لیا، تینوں پتہ ہے تیرے ہوتے او وقت بھی گزریا جس ٹائم تیرا نام و نشان تے دور، تیرا ذکر بھی کوئی نہیں سی۔ اب اس آیت مبارکہ کی دو تفسیریں ہیں، ایک بات حضرت آدم علیہ السلام تک جاتی ہے ایک تفسیر، اور میں دوسری تفسیر کر رہا ہوں کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ رب فرما رہا ہے انسان تم اپنی اصل کو دیکھو۔ یعنی اب اس بات کو آیت مبارکہ کو میں سمرائز کر رہا ہوں۔ رب فرما رہا ہے انسان تو اپنی اصل کو دیکھ، تو ہے کیا، اور اپنے کام دیکھ۔ اب یہ میں نے قرآن پاک کی صرف ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جسم کیا ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے مختلف آیات مبارکہ سے۔ اب سورۃ المؤمنون ہے، یہ 18واں سپارہ ہے۔ یہ جو میں اور آپ اور ہم سب ہر وقت سوٹ چڑھا کے یا میں یا گلی دے اندر آکڑ کے سی پھیرنے پتہ چلے حضرت جا رہے نے۔ میں پڑھ رہا تھا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی شرعی علم مکمل کیا نا، تو جب وہ طریقت کے مینار پر چڑھنے لگے تو آپ نے کئی سال چلہ کیا، تو جب آپ چلے سے فارغ ہوئے نا، آپ نے اپنے اندر دیکھا ایسے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔
آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو تیسری آنکھ ہے اس سے دیکھا اپنے آپ کو. فرمایا کہ نیک کام تو کیے ہیں, لیکن عبد القادر ابھی عبد القادر ہے. عبد القادر اپنے آپ کو عبد القادر کہتا ہے. یہ سنیے گا بات. آپ نے فرمایا ارے نفس تو ہجے بھی کہنا میں عبد القادر. یعنی آپ نے اپنے نفس کی بھی نفی کی, اپنے نام کی بھی نفی کی, آپ نے اپنے جسمانی شناخت کی بھی نفی کی, آپ نے اپنی جسمانی شناخت کی بھی نفی کی. تو صاحب یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے جسم کی بھی ترقی کو, جسم کو چھوڑا کرتے ہیں, جسم کے اوپر کوئی محنت نہیں کیا کرتے. تو یہ اللہ والوں کا پیغام ہے. رب قرآن پاک میں فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے انسان تو جان, میں نے تجھے انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا. یعنی میں اور آپ جو اس جسم کے پیچھے چل رہے ہیں, میں اور آپ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے یا بڑے لوگوں میں بیٹھ کے میں چودھریاں, رب فرما رہے اپنے جسم پہ اترانے والے اپنی اصل کی طرف وہ جو دیکھ, تو وہ ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے. رب فرما رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا. پھر فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اب دیکھیں جو ہر وقت تڑیاں لگاتا ہے اس کی اصل دیکھیں, جو ہر وقت کہتا ہے میں اس کی اصل دیکھیں, میری اور اپنی اصل دیکھیے. رب فرما رہے انسان تو وہ ہے جس کو میں نے پانی کی بوند کی صورت میں رکھا, جس کو میں نے پانی کی بوند کی صورت میں رکھا. پھر فرمایا ثم خلقنا النطفہ, پھر پانی سے میں نے تجھے نطفہ بنایا. یہ دیکھیں تو صحیح, جو ادھر منبر پہ بیٹھا ہے یا ہم بیٹھے یہ ہے کون ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ تو پانی تھا, پانی سے میں نے تجھے نطفہ کیا, نطفے سے میں نے تجھے بوٹی بنایا, نطفے سے میں نے تجھے بوٹی بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر وہ جو بوٹی تھی میں نے اس بوٹی کو گوشت بنایا, پھر ہڈیاں بنا کر ہڈی پر گوشت کو چڑھایا. رب فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر میں نے تجھے ایک صورت دی. آج کہتے ہو فلانا تو کوجہ ہی بڑا ہے. یہ میں اس کے اوپر آیت مبارکہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. رب کا قرآن ہے, سورت آل عمران ہے. رب کا قرآن فرما رہا ہے اے آج کل جڑا بندہ سونا نہ ہوئے ہو تو سونا ہی کوئی نہیں, چھاڑ پر آؤں دینا کی گال کرنی. یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, گال سچی ہے. رب فرما رہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اور رب ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتوں کو بنایا کرتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں. یعنی انسان کی اصل دیکھیں کیا ہے. رب نے فرمایا تم مٹی سے بنے, پھر تجھے میں نے پانی کیا, پانی سے پھر تجھے میں نے نطفہ کیا, پھر گوشت بنایا, پھر ہڈیاں بنائی, ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یہ جو ہر وقت میں اور میں کیا کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ہم وہ نہیں جو اصل ہیں. اصل تو ہمارا ایک کھلونا ہے, جو اصل نکل جائے تو کھلونا تو بچ جاتا, کسی کام کا ہی کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان کے جسم کی اصل ہے. رب بتانا یہ چاہ رہے ہیں اور دنیا والوں ماننا کہ جسم بڑی اہم چیز ہے, لیکن وہ پاور نہیں رکھتا جو اس کے اندر والی چیز پاور رکھتی ہے. بات پھر دوسری طرف جائے گی. جب حضور معراج پر گئے نا, اللہ نے